السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره. وقال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں دوستو، میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کا بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اور دین اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی انسان کی زندگی کے لیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتا دیا ہو. یہاں تک کہ خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں. دین اسلام ایسا ایک مذہب ہے جس میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ تمام زاویے، وہ تمام طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں. ایسا کوئی مذہب نہیں ملتا جو بچہ پیدا ہو اور مرنے تک اس کو طور طریقے بتائے جائیں کہ تمہارے جینے کا طریقہ کیا ہوگا، تم بڑے جب ہوگے تو تمہارا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، تم کاروباری بن رہے ہو تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، کسی سے معاملات کر رہے ہو، قرض لے رہے ہو تو اس کا معاملہ کیا ہوگا. تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، کوئی جگہ باقی نہیں رکھی ہے. لیکن آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں رہے. نام کے مسلمان ہے، کام کے نہیں ہیں. کام کے مسلمان ہوتے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور قرآن کریم کو سمجھتے اور نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے. لیکن ہمارا طریقہ الگ ہے، غیروں کا طریقہ ہمارے اندر آتا جا رہا ہے. دوسرے کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں، انگریزوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اگر ہم جا رہے ہیں تو غیروں کے طریقے پر جا رہے ہیں. ہم اپنے قرآن کریم کو نہیں دیکھ رہے، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں دیکھ رہے. اگر ہم مسلمان ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو دیکھیں اور اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے میں کس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے۔ بہرحال ہمیں آپ کو توجہ دلانی ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ میں کہتے ہیں اسلام نے 5 چیزوں کو سامنے رکھا ہے، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے، اور اس میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہم معاملہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے معاملات کا۔ معاملات کا سب سے بڑا معاملہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار میں ایک شخص نے سامان رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں ایک سامان رکھا اور قسم کھانے لگا کہ یہ سامان ایسا ہے، یہ سامان ویسا ہے، جیسا کہ ہم لوگ کی فطرت ہے تجارت میں جھوٹ بولنا۔ تو اس نے قسم کھائی، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن کی آیت کا نزول ہوا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت کا نزول ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو قسم کھا کر تھوڑے سے مال پر بیچتے ہیں۔ مال ہے 10 روپے کا، قسم کھا کر بیچ رہے ہیں 15 روپے کا۔ مال 10 روپے کا ہے لیکن قسم کھا رہے ہیں، یہ قسم کھایا وہ قسم کھایا، جیسے کہ تاجروں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، قرآن کی قسم یہ ایسا ہے، ہندو ہے تو یہ اپنے بھگوان کا نام لے کے بولتا ہے یہ ایسا ہے۔ غلط طریقہ بتایا، غلط طریقے سے مال کو بیچا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ مال کمایا ہے، غلط طریقے سے کمایا ہے، قسم کھا کر بیچا ہے اور غلط طریقے سے مال کما لیا، پیسے زیادہ وصول کر لیے، تو اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے انسان کا، ایسے آدمی کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جی کیوں؟ اس نے دھوکہ دیا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، کاروبار میں اپنے مال کو قسم کھا کر بیچ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کاروبار کیسا کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کا کام کر رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ غیروں کو چھوڑیے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ قرآن سامنے ہے، ہم اس پر کیا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا کوئی حصہ قیامت کے دن، آخرت کے دن نہیں ہوگا، وہ خسارے میں رہیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اور کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ولا یکلمہم اللہ، ولا یکلمہم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس سے گفتگو نہیں کرے گا، ناراض ہوگا۔ آج ہمارا دوست ناراض ہو جائے تو 100 جتن کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گا، ایسے لوگوں سے بات نہیں کروں گا جو دھوکہ دے کر کے اپنے مال کو بیچ رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ ہم سے بات نہیں کرے گا، اللہ ناراض رہے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، بات بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا اس کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا ہمارا۔ ہم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں چلے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ دھوکہ دیا ہم نے اپنے مال میں۔ ہم نے مال کو بیچا، 10 روپے کے مال کو 15 روپے میں بیچا، جو مال خراب تھا 10 روپے کا تھا، اس کو قسم کھا کر کے ہم نے 15 روپے کا بیچ دیا، 20 روپے کا بیچ دیا۔
اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گا، ایسے لوگوں پر نظر بھی نہیں کروں گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آگے کیا؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، میں ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کروں گا جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو فریب دے رہے ہیں۔ معاملات کا یہ معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، آج یہ مال ہم نے نکال دیا، بہت پھنسا ہوا تھا، یہ مال خراب تھا، بیچ دیا ہم نے۔ نقص نہیں بتایا آپ نے کسٹمر کو، گاہک کو، آپ نے اس مال کا نقص نہیں بتایا کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور آپ نے اس نقص کو چھپا کر کے، اس خرابی کو بچا کر کے کسٹمر کو بیچ دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں ہمارے ہاں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ نقص بتائیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے ہیں، غذائی اجناس جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، یہ تمام چیزوں کی دکان لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا دام ہے؟ اس نے دام بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، یہاں تو اب بوری میں بند ہے نا، بازاروں میں جائیے گا تو دیکھیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ گیہوں پورا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، چاول ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، دال ایک ڈھیر پڑی ہوئی ہے۔ تو پہلے ویسی بکتا تھا، اب تو سب کٹے میں آ رہا ہے، تھیلے میں آ رہا ہے، 10 کلو کا، 5 کلو کا، 20 کلو کا، تو اس وقت ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دام پوچھنے کے بعد اندر ہاتھ ڈالا، اور اندر ہاتھ ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا تو اندر دیکھا کہ اس کے اندر نمی ہے۔ کیا ہے؟ نمی جانتے ہیں نا، گیلا پن ہے، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر تو یہ نمی ہے۔ تو کیا فرمایا دکاندار نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے اندر نمی آ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ سوکھا والا مال اوپر ہے، بھیگا ہوا مال نیچے ہے، بھیگے ہوئے مال کا وزن زیادہ ہوگا اور سوکھے ہوئے مال کا وزن کم ہوگا، تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جی، دودھ بیچنے والے پانی ملا رہے ہیں، 1 نمبر مال بول کر کے 2 نمبر مال دے رہے ہیں، یہ دھوکہ دھڑی ہے، یہ فریب ہے، دغا ہے، چالاکی ہے، دغا بازی ہے۔ ایسے مال میں برکت نہیں ہوگی میرے بھائیوں، ایسے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ بڑا سخت ہے، معاملات کو صاف رکھیے۔ آپ کاروباری ہیں تو معاملات کو صاف رکھیے۔ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جو وقت آپ کا مقرر ہے اس وقت پر اگر نہیں پہنچتے ہیں، بے وقت پہنچتے ہیں، آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں، 15 منٹ لیٹ پہنچتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو چاہیے تھا کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہوں، آدھے گھنٹے کی سیلری میں سے کر دی جائے۔ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا حافظ و قاری سعید عالم صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے قرأت کے استاد تھے، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ ہم نے انہی سے سیکھا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ ہمارے تمام اساتذہ جو انتقال ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تمام اساتذہ کو ہمارے جنت عطا فرمائے۔ ان کو میں نے دیکھا کہ جب وہ پڑھانے آیا کرتے تھے، اگر وقت پر آئے تو دستخط پورا، اگر 5 منٹ لیٹ ہوا، 2 منٹ لیٹ ہوا، 1 منٹ لیٹ ہوا تو وہ رجسٹر پہ لکھتے تھے 1 منٹ تاخیر، 5 منٹ تاخیر، 10 منٹ تاخیر۔ یہ تقویٰ تھا ان کے اندر، اور قرآن پڑھتے تھے، مت پوچھئے کیا کہنا تھا۔ قرآن اللہ نے اتنا ازبر یادداشت عطا فرمایا تھا کہ جب وہ نکلتے تھے دروازے سے تو قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آتے تھے۔ 1 منٹ کی تو سانس تھی ان کی، 1 منٹ کی سانس اللہ نے تقویٰ عطا فرمایا تھا۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہم تو صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔
بہرحال کاروبار جو کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر، وہ کاروباری، وہ دکاندار جو سچا ہو اور اپنے مال کو سچ کر کے بولتا ہو اور اس کی سچائی اور اس کی اچھائی اور برائی سب کچھ بتاتا ہو، کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کا قیامت کے دن جو ساتھ ہوگا وہ آدمی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تاجر کو فرمایا جو تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جو اپنے کاروبار کو سچائی کے ساتھ فروغ دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صدیقین، انبیاء تو سمجھ گئے آپ، صدیقین اردو پڑھتے ہی نہیں ہم تو، ہندی میں پڑھیں گے سب۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام سنا ہے؟ صدیق کے معنی سچ بولنے والا، صدیقین سچ بولنے والوں کے ساتھ تاجر کھڑا ہوگا، صالحین نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کاروبار نہیں کیا اس نے، لیکن وہ کاروباری جو سچ بولتا ہے وہ سچ والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ متقی نہیں تھا، بس نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکات دیا، ایسا شخص صالحین، متقی، پرہیزگار بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ تاجر جو سچ بول کر اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ شاہ رخ خان، عامر خان؟ تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تاجر، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنایا، تمام چاند ستاروں کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہا ہے کہ تم تجارت کرو تو سچائی کے ساتھ کرو، تجارت کرو تو اس کی اچھائی بتا دو، تجارت کرو تو اس کی برائی بتا دو، خرابی بتا دو، تو انشاءاللہ تمہارا قیامت کے دن تمہارا کھڑا ہونا انبیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ آج ایک نیتا ہمیں بتا دے کہ تم میرے ساتھ رہو، کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا، تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ یہ 20 انچی کا سینہ پھر 56 انچی کا سینہ بن جاتا ہے جی۔ اور ہمارے محبوب سمجھا رہے ہیں کہ تجارت کرو تو اس طریقے سے تجارت کرو، ایسے کاروبار کرو کہ تمہارا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے۔ اب آئیے، آپ حضرات تو آتے ہیں دیر سے، کروں کیا؟ ہمارے اندر دینی جذبہ نہیں رہا۔ صحیح بات یہی ہے، دینی جذبہ ہوتا تو ہم پہلے آتے۔ یہاں آپ کے بغل میں مدنی مسجد ہے، مکی مسجد ہے، کہتے ہیں بلال مسجد ہے، سبوں میں میرا بیان ہوتا ہے الحمدللہ۔ جمعہ کی اذان میں ہی پوری مسجد فل ہو جاتی ہے، نیچے کی پوری مسجد بھر جاتی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ میں بھی جاتا ہوں تو مجھے ایسے سے ایک ایک کر کے اندر جانا پڑتا ہے، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ لوگ سوتے ہوئے آتے ہیں۔ چلیے اب وقت ہو گیا ہے، چلا جائے، کیا بتایا جائے آپ کے بیچ میں۔ ہم جاگ ہی نہیں رہے، سوئے کے سوئے ہیں۔ لوگ منتظر رہتے ہیں وہاں کہ قاری صاحب کا بیان پھر کب آئے گا۔ لوگ آگے پوچھتے ہیں دکان پر کہ قاری صاحب پھر کب تشریف لا رہے ہیں ہمارے یہاں، تو مجھے بولنا پڑا بھائی آپ کے امام جس دن بلائیں گے انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ ہمارے یہاں آپ کو کہتے ہیں فری میں معاملہ مل رہا ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے جی۔ یہ دونوں آنکھیں ہیں نا ہماری، ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے تب اس کی وقت نظر آتی ہے کہ اس آنکھ کی حیثیت کیا تھی، اس آنکھ کی افادیت کیا تھی جی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ
اذان کے وقت آئیے، اذان ختم ہو بیان شروع ہو جائے تو کچھ بات آ جائے آپ کے سامنے، درد ہے اس کے اندر، دل کے اندر درد ہے کہ آپ کو میں کچھ دے کے جاؤں، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الحمدللہ محنت کرتا ہوں ہفتہ بھر آپ کے لیے، اور آپ ہی سوئے رہتے ہیں، مدعی سست گواہ چست، وہی والا حال ہے۔ اب آئیے ایک دو نقطے کی بات کرتا ہوں میں، جہاں معاملہ بگڑتا ہے ہمارا، لین دین قرض والا معاملہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اس میں ایک چیز کی طرف میں روشنی ڈالتا ہوں، وقت تو ہونے والا ہے لیکن اس کی طرف روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک والد کاروباری ہے، تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کے یہاں لڑکے بڑے ہوئے، کوئی لڑکا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں لگ جاتا ہے اور کاروبار کو فروغ دیتا ہے، اور وہ باپ بیٹا مل کر کے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی چھوٹی بہنوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اور پڑھا لکھا کر کے بہت اچھی ملازمت کسی کو مل جاتی ہے۔ اب وہ اپنی اپنی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، اب جب باپ کا انتقال ہوتا ہے معاملہ یہاں بگڑتا ہے۔ میں ہلکی بات بتا رہا ہوں، بالکل مختصر کرتے ہوئے جا رہا ہوں، معاملہ یہاں بگڑتا ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد یہاں گڑبڑی کیا ہوتی ہے کہ جتنے چھوٹے بھائی ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ترکے میں جو باپ نے چھوڑا ہے سب میں حصہ برابر چاہیے، جبکہ بڑے بھائی نے قربانی دی، کاروبار کو فروغ دیا، باپ اور بیٹے نے مل کے بھائیوں کو، بیٹوں کو پڑھایا، اب وہ اپنی اپنی ملازمت کر رہے ہیں۔ تو یہاں کیا چاہیے تھا؟ چھوٹے بھائیوں کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے محنت کیا ہے، کاروبار کو فروغ دیا ہے، تو ہمارا حصہ جو ہوتا ہے وہ حساب سے بنائیے، کم بنائیے۔ اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی پورے کاروبار کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، پورے بھائی بہنوں کا حق مار دیا۔ غلطیاں ایک طرف سے نہیں، غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ یہاں والد کو چاہیے، یہاں والد کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ جس وقت بیٹے کو رکھا اسی وقت نوٹ کر دینا چاہیے کہ یہ کاروبار میں اتنے حصے کا حقدار ہے اور ہمارے یہ بیٹے اتنے اتنے حصے کے حقدار ہیں۔ یہاں ایک گڑبڑی، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کاروباری ہیں، ہمارے بڑے بزرگ، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اس معاملے کو بالکل صاف اور وضاحت کیجئے تاکہ بعد میں آپ کے بیٹوں میں جھگڑا نہ ہو اور آپس میں تلوار نہ کھینچے، آپس میں لاٹھی جنگ چلے۔ کتنے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، کس لیے؟ مال کے لیے۔ ایک بالش زمین زیادہ نہیں چھوڑا اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کے لیے۔ کیا لے کے جائیں گے ہم؟ دونوں بھائی لڑ گئے، ایک نے قتل کر دیا، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حصہ مار رہا ہے، وراثت مار رہا ہے، کیا لے کر جائیں گے ہم؟ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسری غلطی اور ہوتی ہے، ایک بھائی جو باہر کہیں کاروبار کہتے ہیں ملازمت کر رہا ہے اور وہ رقم بھیج رہا ہے اپنے باپ کے پاس، اور کچھ رقم ایسا بھی بھیجتا ہے کہ گھر کے بنانے میں یا زمین خریدنے میں اس نے رقم دیا اور کافی رقم دیا۔ وہاں یہ چاہیے تھا کہ یہ زمین فلاں کی ہے، باپ نے اپنے نام زمین لے لی۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا، اب سارے بھائی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہمارا بھی ترکہ اس میں ہوگا، حصہ ہوگا، جبکہ اچھی خاصی رقم باہر سے اس نے بھیجی۔ یہاں چاہیے تھا والد کو وضاحت کرنا چاہیے تھا کہ فلاں بیٹے نے فلاں زمین کے لیے اتنی رقم دی، اس زمین میں اس کا حصہ ہے، کس کا حصہ نہیں ہے، وضاحت کرنا چاہیے، بعد میں بیٹوں میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ والد کی کمی ہے، ماں باپ کی کمی ہے، ماں باپ کو اس پر کھڑا اترنا چاہیے تھا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اور بھائیوں کو چاہیے کہ کشادہ دل ہوئیے، دل کشادہ کیجئے، دل وسیع کیجئے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو زیادہ دے گا کیا فرق پڑ جائے گا؟ آج ہمارا دل تنگ ہو گیا بھائی بھائی کے لیے، دسترخوان دوستوں کے لیے کھلا ہوا ہے، دسترخوان کشادہ ہے دوستوں کے لیے، اور وہی بھائی پڑوس میں رہتا ہے تو اس کو اس دسترخوان پر نہیں بلاتے ہیں۔ نفرت ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، یاد رکھیے، بھائی بھائی ہوتا
ہے، یہ خون ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے. دوسرا آپ کو ساتھ نہیں دے گا، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ دے گا. سمجھیے اس بات کو. بھائی کے لیے قربانی دیجیے، قربانی دینے کا جذبہ رکھیے. کوئی غلطی ہو جاتی ہے بھائی سے تو اس کو نظر انداز کیجیے. پتہ نہیں کہاں ہم چلے گئے، دوسروں کو ہم بیچ میں لاتے ہیں، وہ ہمیں چڑھاتا ہے، ہمیں بگاڑتا ہے اور گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، معاملات بالکل صاف کیجیے.